نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کے مختلف پہلو ہیں اس کے حوالہ سے چند گزارشات اپنے مخصوص وقت میں آپ کی گوش گزار کروں۔ آیت کریمہ جو ہر خاص و عام کو یاد ہے اور یاد ہونی بھی چاہیے، کہ جس میں تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے جس شان سے نوازا وہ ہے شان ختم نبوت۔ اب ختم نبوت کی جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کئی پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ میں 3-4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا آیت کے دوسرے حصے میں، لیکن پہلے حصے کے اندر فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تو نبوت کا مرد کے باپ نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کے بعد پھر آخر پر آیت کریمہ کے آخر پر فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو جب رسالت کا ذکر کیا تو پھر آگے بھی رسالت ہو لیکن آگے نبوت ہے۔ تو ان 3 پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آخر پر اگر وقت بچا تو قادیانیت کے حوالہ سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابویت کی نفی کی، یعنی والد ہونے کی نفی کی۔ کس کے والد؟ مردوں کے۔ آقا علیہ السلام کے جو حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچپن میں فوت ہوئے، اس کے لیے رجل ان کا لفظ نہیں آتا، وہ مرد نہیں، وہ بچے ہیں۔ اب یہاں پر شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور بیٹے بھی نبی ہیں۔ بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اگر بات کریں سلیمان علیہ السلام کی تو ان کے والد داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اگر بات کریں آدم علیہ السلام کی تو ان کے آگے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک پوری چین ہے۔ گویا کہ باپ بھی نبی، اور بیٹا جب نقش قدم پر چلا اور اسی نقش قدم کو اپنایا اور اللہ کے پیغام اور توحید کا درس لوگوں کو دیا تو میرے رب نے اس بیٹے کو بھی نبوت سے نواز دیا۔ جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، اب یہاں پر میرے مصطفیٰ کو جوان بیٹا اس لیے نہیں دیا، اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں سمجھ یہ آتی ہے کہ پیارے، اگر آپ کا بیٹا جوان ہو جاتا اور وہ جوانی کو پہنچتا اور آپ کا تابع فرما بھی ہوتا، وہ توحید کا درس بھی دیتا، لیکن نبوت تو آپ پر ختم ہو چکی تھی، اس کو تو ہم نے نبوت نہیں دینی تھی، نبوت تو آپ پر ختم ہے۔ لیکن آپ کا بیٹا بڑا ہوتا، کل قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جو خود بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں۔ میرے رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کسی جزوی فضیلت میں کوئی اور نبی میرے مصطفیٰ سے آگے چلا جائے۔ میرے رب نے اس کا بھی انکار کر دیا، حبیب تیرا بیٹا اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے نبوت نہیں دینی، تو قیامت کے روز کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مصطفیٰ بھی کھڑے ہوتے اور آقا کے بیٹے بھی کھڑے ہوتے،
اور کہنے والا کوئی کہہ دیتا کہ دیکھو باقی انبیاء کے بیٹے تو نبی ہیں لیکن حضور کے بیٹے نبی نہیں، کہیں کوئی کہتا نہ، بس اس بات کو ختم کرنے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے بعد نہیں ہے۔ گویا کہ جزوی فضیلت اس محب کو، اس محبوب کے لیے کسی اور پر پسند ہے کہ کوئی اور میرے محبوب سے آگے چلا جائے، کوئی اور آگے چلا جائے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو راہ سے ہٹ گیا تو رب نے کیا فرمایا؟ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا اہل نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن میرے رب نے کیا فرمایا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں اہل نہیں ہے؟ جو باپ کے نقش قدم پر نہ چلے وہ باپ کا اہل نہیں ہوتا۔ تو اے حبیب آپ کے تو نقش قدم پر آپ کے بیٹوں نے چلنا تھا، تو پھر ادھر سے نبوت ہونا ملنی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ اعلان میں آج ہی کر دیتا ہوں کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کا یہاں پر کانسیپٹ اس لیے ہے کہ نبوت ملنا یہ آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اب آیت کریمہ کے دوسرے حصے پر آ جائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سوچیں کہ پہلے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں، پھر فرمایا کہ انبیاء کے خاتم ہیں، تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کے خاتم ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں پہلے رسالت کا ذکر ہے، پھر نبوت کا ذکر ہے، تو بات کیا ہے؟ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے نبی ہوتا کون ہے؟ یہ عشق کی بات میں کر دوں ذرا، یہ اب کتابوں کی بات نہیں ہے، یہ سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی خیرات ہے۔ نبی ہوتا کون ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب باتیں کرے، نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب باتیں کرے، عام سادہ عام معنی میں جس سے رب بات کرے، چاہے وہ بات کھلم کھلا ہو، چاہے وہ پردے کے پیچھے سے ہو، چاہے معراج پر بلا کے ہو، چاہے جبرائیل کے ذریعے ہو، جس سے رب بات کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا اے میرے سونے، اے میرے ماہی، اے میرے محبوب، ہم تجھ سے پہلے تو باتیں کرتے تھے لیکن جب سے تجھ سے بات کی اب ہم کسی سے منہ نہیں لگاتے، اب ہم نے سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا، اس لیے کہ جب سے تجھ سے بات کی ہے اب تیرے بعد کسی اور سے ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اب جو کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو سن لو ہم نے مصطفیٰ پر بات ختم کر دی، اب اس کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ حرامی، وہ لعنتی اور وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اب یہ تو میں نے عشق کی بات کر دی، اب آ جائے ذرا لغت کے اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آیا، میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، بلکہ میں اسی شریعت کو آگے پروموٹ کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں، اس کی توضیح بیان کر رہا ہوں۔ اے مصطفیٰ آپ پر تشریحیں بھی مکمل ہو گئی،
آپ کو توضیح بھی مکمل ہوگی، اور آج آپ پر اپنا دین بھی مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک جو دعوی نبوت کرے گا اس کی دعوی نبوت پر دلیل تو درکنار، ارے اس سے یہ پوچھنا کہ تو نبی ہے تو دلیل دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو یہ پوچھے وہ بھی کافر ہے۔ وہ بھی کیوں؟ اس لیے جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت علیہ، فرمایا کہ نبوت بھی اور رسالت بھی مجھ پر منقطع ہو گئی، فلا نبی بعدی ولا رسولہ، اب میرے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ جب زبان مصطفیٰ سے فرما دیا کہ میرے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو پھر دلیل کس بات کی؟ پھر دلیل کس بات کی؟ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو نبی ہوگا وہی رسول ہوگا۔ نبوت کے بعد رسالت ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کو شریعت بھی دی اور کتاب بھی دی، اور بعد میں فرمایا کہ وہ انبیاء کے خاتم ہیں۔ مطلب کیا کہ اب جو یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے، ہم نے تو وحی کا سلسلہ میرے اپنے مصطفیٰ پر ختم کر دیا۔ تو جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو وہ رسول کیسے ہوگا؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جی فلاں علامہ صاحب ہے اور انسان بھی ہیں۔ انسان ہے تو علامہ صاحب ہے نا، تو جو انسان ہوگا وہی عالم ہوگا، تو انسان ہونا پہلے ہے، عالم ہونا بعد میں ہے۔ اب جو انسان ہی نہیں جانور ہے وہ عالم کیسے ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، پہلے وہ انسان ہے۔ تو گویا کہ رسول وہی ہوگا جو پہلے نبی ہوگا۔ اور میرے رب نے فرما دیا اب ہم نے سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہے تو رسالت کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میں نے روایت بیان کی، کئی کتابوں میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، ترمذی میں ہے، حاکم میں ہے، ابو یعلا میں ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد، اور بعض اوقات جو قادیانی ہیں یہ سادہ لوگوں کو بڑا پھنساتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا نبی بعدی، اور آیت کریمہ میں ہے خاتم النبیین۔ میں نے پہلے جواب دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبوت ختم ہوئی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، رسول تو آ سکتا ہے۔ تو میں نے جواب دے دیا، اور یہ تمام اس کو یاد بھی کر لیں، سمجھ بھی لیں کہ ان سے کہنا چاہیے کہ خدا کے بندے کاش کہ تو خدا کا بندہ ہوتا، کاش کہ تو خدا کا بندہ ہوتا۔ آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ مولوی حضرات نہ جانے کیوں اتنی تقریریں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کیا ان کو مسئلہ ہے قادیانیوں سے۔ ارے بابا کبھی پڑھ کے تو دیکھو، کبھی پڑھ کے تو دیکھو۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں ملک کا صدر ہوں، تو کیا صدر برداشت کر لے گا؟ کر لے گا؟ تو بھئی اگر کسی ملک کا کوئی عہدے دار یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں جس عہدے پر بیٹھا ہوں اس عہدے کا کوئی اور اعلان کرے، تو ہم امتی کیسے برداشت کریں کہ جس عہدے جس منصب پر ہمارے نبی بیٹھے ہیں خاتم النبیین، اس نبوت کا کوئی جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو آج یہ سن لیجئے کہ حدیث پاک میں نبوت کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے۔ ولا نبی بعدی ولا رسول، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ دوستان محترم، اگر اس 10 منٹ میرے پاس مزید ہیں، بلکہ 10 سے بھی کم، تو میں صرف آپ کو جو قادیانی ہیں
اس کے دعوے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ موضوع کی حساسیت کیا ہے۔ مرزا کہتا ہے، 26 منٹ پہ انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ مرزا کہتا ہے جی، خود اس کی کتاب ہے آسمانی فیصلہ، اس کی دوسرے صفحے پر، پہلے سنیں کہ وہ لوگوں کو پھنساتے کیسے ہیں۔ اب اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں، کلمے کا قائل ہوں، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں۔ یہ اس کی اپنی کتاب میں، بلکہ مدعی نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ خود وہ کہتا ہے۔ اب لوگوں کو جب عام سادہ لوگ جاتے ہیں تو وہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں میں اتفاق ہوتا ہے جانے کا، تو یقین کریں جتنا الحاد آج پھیل چکا ہے اور جتنا ختم نبوت پر میں پڑھاتا ہوں، سیکنڈ ایئر کے 12ویں کلاس کے کچھ یہاں پر بھی شاید موجود ہوں، 12ویں کلاس کا طالب علم اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا ختم نبوت ہے کیا، تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ آج ان سے میں خود قائل ہوں، بایو فزکس کیمسٹری پڑھیں، میں خود اس چیز کا قائل ہوں، الحمدللہ پڑھتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن دین کو فراموش نہیں کرتے۔ آج ہمیں ساری تعریفیں ہر زبان میں یاد ہیں، آیت کی باری آئے تو کہا جاتا ہے سر ترجمہ کر لوں۔ ایک آیت کریمہ یاد کرنا یہ بہت سمجھتے ہیں۔ تو جو نوجوان، جو اسٹوڈنٹ، بلکہ آپ کچھ کے بچے بھی ہوں گے پڑھتے، ان کے لیے ہے کہ کل جو کورس ہونے جا رہا ہے آپ کے ادھر بغدادی مسجد کے اندر، وہاں بھیجیں انہیں باقاعدہ، صبح 8 سے 12 4 گھنٹے بھیجیں تاکہ وہ سمجھ کے آئیں۔ اب اس نے کیا کیا، باجے اس کے دعووں کی طرف طویل ہیں، میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا۔ اب دعوے کرتا کرتا، گراؤنڈ بناتا جب اس نے دیکھا کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں، پھر اس نے اگلا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے کہا میری بات لوگ سنیں، اس نے اگلا دعویٰ کر دیا، اور یہاں تک کہ 12 دعوے کیے اس نے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں حوالے دوں، آپ کتابیں بھی اویل ہیں، مل جائیں گی۔ پھر اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی جس سے خدا کلام کرتا ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں، تبلیغ رسالت اس کی کتاب دوسری جلد کے اندر۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں خود عیسیٰ ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ختم نبوت کو ہی کچھ ہو گیا تو پیچھے اسلام سارا کسی چیز کی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اگر ختم نبوت پر ہم پہرا نہ دے سکے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب کو 2 آنکھیں بڑی پسند ہیں، جو اللہ کی یاد میں روتی ہیں اور جو سرحد کی حفاظت کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سرحد کی حفاظت کرے وہ آنکھ رب کو پسند ہے، جو ختم نبوت کی حفاظت کرے وہ بندہ رب کو کتنا پسند ہوگا، وہ انسان کتنا پسند ہوگا، وہ آدمی کتنا پسند ہوگا۔ دوستان محترم، پھر اس نے دعویٰ کیا میں خود عیسیٰ ہوں، اور آگے ذرا مجھے یہ کہتے نقل کفر نہ باشد، یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عین محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عین محمد نہیں بلکہ میں ہی محمد ہوں، اور آخر پر اس نے جو دعویٰ کیا اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد سے بھی افضل ہوں۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر دعوے موجود ہیں۔ اب جو بتائیں جو ہمارے نبی کو آخری نبی سمجھنے کی بجائے خود نبوت کا اعلان کرتا پھرے اور اس کے ماننے والے کھلم کھلا اس غلط عقائد کی تبلیغ کرتے پھریں، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر پہرا دینا یہ کسی مولوی کا کام نہیں، یہ عاشق کا کام ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہر امتی کا کام ہے، یہ ہر اس بندے کا کام ہے جو حضور کے محبت کا دم بھرتا ہے،